سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ بھائی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ کی طبیعت بڑی خراب ہے، اس کو ہسپتال شفٹ کیا گیا۔ جب میڈیکل ٹیم گئی تو مہارنگ نے کہا کہ بھائی جو ان کا وہ تھا کہ بھائی مجھے مطلب باڈی میں پین ہے یا وغیرہ، جو بھی اب وہ ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتی تھی، جو ڈاکٹر والے لوگ تھے کہ بھائی یہ حساب ہے۔ تو جو ڈاکٹروں کی ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو تکلیف کی بات کر رہی ہیں اس کا ہمیں ظاہری بات ہے ڈائگنوز کرنا اتنا ایزی نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے کہ اس کا MRI ٹیسٹ کیا جائے، اس کے لیے آپ کو میجر ہسپتال شفٹ کرنا ہوگا۔ آج پھر ان کی جو سسٹر تھیں، ایڈوکیٹ ہیں، غالباً نادیہ نام ہے ان کا، تو انہوں نے پریس کانفرنس کے لیے وہ پریس کلب کوئٹہ آئیں، لیکن ان کی جو سسٹر تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اجازت ہی نہیں دی جا رہی تھی، ہم صبح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کریں کہ BYC کی قیادت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، لہٰذا ہمیں مجبور ہو کر سیڑھیوں پر یہ پریس کانفرنس کرنا پڑ رہی ہے۔ تو پولیس والے غصے، کوئی تقدس نہیں رکھا، سوری ٹو سے پریس کلب کا کوئی تقدس نہیں رہا صحافیوں کے، یہاں تک کہ عرفان سعید جو پریس کلب کے صدر ہیں اس کا کیا ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مہربانی کر کے پولیس والوں کو، میں صدر ہوں، میری ہی لاج رکھ لیں، مہربانی کر کے باہر جائیں۔ تو کوئی لاش نہیں رکھی جا رہی تھی، تو بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ جب پریس کلب کو ذاتی جاگیر بنا کے چلایا جائے گا ایسا ہی ہوگا۔ کہاں تھا محترم شہزادہ ذوالفقار صاحب، اتنا انقلابی صحافی؟ کہاں ہے ہمارے BBC کے جید صحافی کاظم صاحب؟ جو مہارنگ کی بہن ہے وہ یہ ان کا فرمانا ہے، کہنا ہے کہ یہی کسی کیس میں باقیوں کو ضمانت ملی ہوئی ہے، ان کو نہیں مل رہی ہے، اور ان کو اسی لیے مزید طول دیا جا رہا ہے۔ رمضان سے قبل بھی کچھ مقتدرہ کے لوگ گئے، بات چیت ہوئی، بات چیت میں کون ہوتا ہے؟ مہارنگ ہوتی ہے اور شاہ جی صبغت اللہ صاحب ہوتے ہیں۔ تو شاید یہ کہیں نہ کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم چلیں گے، یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو وہ ہیں ہم وہ کریں گے، لیکن ریٹرن میں نہیں دینا چاہتے، اور وہ ایسی کوئی ڈیمانڈ ریٹرن میں چاہ رہے ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں یا ذرائع بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ مہارنگ بلوچ کی صحت کیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ پریس کلب کوئٹہ جو پورے دارالحکومت کا، جس طرح کوئٹہ دارالحکومت ہے اس طرح پریس کلب کوئٹہ کو سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ واقعی پریس کلب بن کے کام کرے گا، لیکن اب الحمدللہ مکمل طور پر زیر عتاب آ چکا ہے، اور یہاں پہ اب صحافیوں کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ سب سے پہلی خبر کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دنوں سے سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ بھائی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ کی طبیعت بڑی خراب ہے، اس کو ہسپتال شفٹ کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے تھوڑا ہم بات کرتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ۔ ایسا ہوا کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کچھ روز قبل گئی تھی ہدا جیل، وہاں پہ انہوں نے چیک اپ کیا سب کا۔ تو جو بھی سچویشن ہوتی ہے وہ مطلب دیکھتے رہتے ہیں کہ جن کا پراپر مطلب ظاہری بات ہے اتنے قیدی ہیں، اب یہ ہدا جیل ہے، یہ بنائی گئی 450 لوگوں کے لیے۔ اب اس کی موجودہ جو اسٹرینتھ ہے تقریباً 1200 کے آس پاس ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کس کیفیت میں رکھا ہوا ہے اور کس طریقے سے مینیج کیا گیا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے 1200 تعداد ہو تو آپ کو پتہ ہے حالات اور موسم، اور ہر گھر میں ایک نہ ایک بیمار ہوتا ہے، تو 1200 میں اور پھر جیل کا ماحول ہو تو لوگوں کی صورتحال کیا ہوگی۔ تو وہ ہیلتھ والے جاتے رہتے ہیں، اس کو مزید ایکٹیو ہونا چاہیے، ہیلتھ کام کرے۔ بے شک ہمیں کسی مجرم کے جرم سے نفرت ہو، انسان سے نفرت نہ ہو، جب وہ سزا کاٹ رہا ہے تو کم سے کم اس کو جو بنیادی اس کا حق ہے وہ ضرور ملنا چاہیے، وہ اس کا کوئی بھی ہو۔ تو جاتی رہتی ہیں ٹیمیں، ابھی تھوڑا بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو گیا ہے، ایکٹیو دورے ہو رہے ہیں۔ تو جب گئے انہوں نے چیک اپ کیا، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بیبر کی ایک دفعہ کنڈیشن خراب ہوئی تھی، پھر اس کو لائے تھے یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہسپتال میں کرایا تھا، پھر دوبارہ اس کو شفٹ کیا گیا۔ پھر گلزادی اور
جو بیبو صاحبہ ہیں، گلزادی صاحبہ، ان کے اکثر دانتوں کا ایشو ہوتا ہے تو ڈینٹسٹ وغیرہ بھی جاتے رہتے ہیں. اس دفعہ جب میڈیکل ٹیم گئی تو مہارنگ نے کہا کہ بھائی جو ان کا وہ تھا کہ بھائی مجھے مطلب باڈی میں پین ہے یا وغیرہ جو بھی، اب وہ ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتی تھی، جو ڈاکٹر والے لوگ تھے کہ بھائی یہ حساب ہے. تو جو ڈاکٹروں کی ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو تکلیف کی بات کر رہی ہیں اس کا ہمیں ظاہری بات ہے ڈائگنوز کرنا اتنا ایزی نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے کہ اس کا MRI ٹیسٹ کیا جائے، اس کے لیے آپ کو میجر ہسپتال شفٹ کرنا ہوگا. اب ظاہری بات ہے مہارنگ کوئی عام قیدی تو تھی نہیں کہ اس کو راتوں رات لے جاتے، گو کہ اسی وقت ہی لے کے جانا چاہیے تھا. مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پروٹوکول دیکھنا پڑتے ہیں. تو اس کے لیے پھر انہوں نے درخواست دی، جو ATC کورٹ کے جج تھے انہوں نے پھر غالباً جو ACS ہوم ہیں حمزہ شفقات ان کو ڈائریکشن دی، اور جو پولیس ہے ان کو وہ دی کہ بھائی ظاہری بات ہے اس کو آپ نے لے کے جانا ہے تو اسکواڈ میں لے کے جانا ہے، کہ معمولی تو وہ نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے آپ اس سے لاکھ اختلاف کریں لیکن اس کے پیچھے اب ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، تو ریاست بھی کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی کہ اس کو کسی بھی طرح کا وہ رہے. وہ الگ بات ہے کہ ریاست کے پاس قید ہے، لیکن جب کوئی بندہ نام بنا لیتا ہے تو وہ ہر طرف سے رسک میں ہوتا ہے. تو اگر کہیں بھی اس کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر ذمہ داری ریاست پہ ہی آنی ہوتی ہے. تو اس لیے اسٹیپ دیکھ وہ کرتے رہتے ہیں. اس کا کیا ہوا، انہوں نے پھر لکھا، پھر باقاعدہ اسکواڈ آیا، بڑی تعداد میں نفری آئی اور اس کو لے کر گئے اور اس کا وہاں پہ جو ٹیسٹ تھا وہ کرایا. اور یہ بات مطلب 2 دنوں کی نہیں ہے، یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کو لگ بھگ ویک ہونے والا ہے. پھر اس کو شفٹ کیا گیا. ابھی میڈیکل رپورٹ جو دکھائی گئی وہ BYC والوں نے پریس ریلیز کی صورت میں بھی آپ اپنے پیج پہ دی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا. باقی جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کیا کیا ایشو ہے. تو ابھی آج پھر ان کی جو سسٹر تھیں، ایڈوکیٹ ہیں غالباً نادیہ نام ہے ان کا، تو انہوں نے پریس کانفرنس کے لیے وہ پریس کلب کوئٹہ آئیں، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی. وہ پھر پریس کلب کے باہر، مطلب احاطہ پریس کلب کا تھا لیکن جو انٹرنس ہے، انٹرنس سے بھی قبل جو سیڑھیاں ہیں وہاں پر بیٹھ کر پریس کانفرنس شروع کی. تو ادھر میں پولیس والے آ گئے اور ان کی جو سسٹر تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اجازت ہی نہیں دی جا رہی تھی، ہم سب سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کریں کہ BYC کی قیادت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، لہٰذا ہمیں مجبور ہو کر سیڑھیوں پر یہ پریس کانفرنس کرنا پڑ رہی ہے. تو پولیس والے غصے، کوئی تقدس نہیں رکھا، سوری ٹو سے پریس کلب کا کوئی تقدس نہیں رہا صحافیوں کے. یہاں تک کہ عرفان سعید جو پریس کلب کے صدر ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کیا ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مہربانی کر کے پولیس والوں کو، کہ میں صدر ہوں، میری ہی لاج رکھ لیں، مہربانی کر کے باہر جائیں. تو کوئی لاش نہیں رکھی جا رہی تھی. تو بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. تو خیر اس پریس کلب نے بھی حقیقی صحافیوں کے لیے بہت کم کام کیا. ان کے نزدیک بھی ان لوگوں نے اپنی لوبیاں بنائیں. کل یہاں پہ الحمدللہ زیادہ تو سب ایک کی وہ یہی ہے کہ ہمارے جیسوں کو تو عبرت کا نشان بنایا جائے. ہم یہاں ہر طرح کے مقدمات کا سامنا کر بھی رہے ہیں، کیا بھی ہے، اور الحمدللہ اپنی دم پہ کیا ہے. ہمارے لیے کسی صحافی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اور الٹا جو یہ بڑے بڑے ترم خان بنتے ہیں، الٹا ان کی جو کالیں جاتی تھی وہ یہی کہ مزید اس کو دباؤ، مزید اس کو جتنا ٹارچر کر سکتے ہو کرو. تو وہ خدا کی ذات ہے، وہی ہمارا آسرا ہے. اور کوئی اکا دکا اس کا بندہ ہمارے لیے فرشتہ بن کے آتا ہے، اور جو ہم پہ فرعون بن کر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا ان کو نیست و نابود کرتا ہے. تو بہرحال یہی ہے، جب پریس کلب کو ذاتی جاگیر بنا کے چلایا جائے گا ایسا ہی ہوگا. کہاں تھا محترم شہزادہ ذوالفقار صاحب، اتنا انقلابی صحافی؟ کہاں ہے ہمارے BBC کے جید صحافی، ٹھیک ہے، کاظم صاحب؟ چلو عرفان سعید صاحب آئے ہوئے تھے، لیکن ان کی جو ٹیون تھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ یار. لیکن یہی ہوتا ہے جب صحافی حقیقی صحافیوں کے راستے روکے جاتے ہیں نا، پھر اپنے ہی
جب سے بنا ہے 130 اس کی تعداد ہے. جو حامل آئے گا، جو صحافی نہیں وفادار بن کے رہے گا، اس کو ممبرشپ ملے گی. جو کوئی اور بیچارہ ہوگا محنت بل بوتے جوش کے ساتھ اس فیلڈ میں آئے گا، اسے اتنا دھتکارا جائے گا کہ وہ فیلڈ ہی چھوڑ دے گا. تو پریس کلب کی یہ حالت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ لیکن نہیں سمجھیں گے. پریس کلب اب مکمل فتح ہو گیا. پہلے یہ کہا گیا کہ یہاں پریس کانفرنس کوئی کرے گا ڈی سی کا اجازت نامہ ہوگا. یار کہاں ہے؟ دنیا میں کہیں ہے ایسا؟ پورے چلو اس کو چھوڑو، پاکستان میں کہیں ہے، لیکن بلوچستان میں یہ ہے. بلوچستان میں سب کچھ فتح ہو چکا ہے. کہاں ہے کوئی آزادی؟ اب اندازہ کرو یار، جتنا کچھ ہو رہا ہے تھانوں میں، کچہری میں، ہائی کورٹ میں، تھوڑا بہت ادھر آ کے لوگ اپنی تھوڑی بہت فرسٹریشن ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن وہ کرتے ہیں. اتنی تو آزادی دے دو. لیکن نہیں ہے، یہ حال ہے. پھر اب وہ ظاہری بات ہے، جب ان کو اتنا وہ کیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہاں صرف ان کو اجازت ہے جو ریاستی بیانیے کو پروان چڑھائیں. یہاں پہ صرف ان کو اجازت ہے جس کا بھائی پہاڑوں پہ گیا ہوا ہے، دہشت گرد بنا ہوا ہے، شدت پسند بنا ہوا ہے، تنظیموں میں گیا ہوا ہے، یا منشیات والوں سے ریلیٹڈ ہے، ان کو اجازت ہے، باقیوں کو اجازت نہیں ہے. تو پریس کلب وہ جگہ ہے یہاں پہ اگر دہشت گرد بھی آتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، تو اس کو بھی یہ استحقاق کو اپنی بات رکھیے. بے شک پریس کلب کے باہر نکلے اسے آپ پھانسی تک لے جاؤ، لیکن جب پریس کلب تک آ گیا ہے تو وہاں پہ اس نے کوئی مورچہ تو نہیں بنایا ہوا. وہ اپنی ایک بات رکھنے آئے. آپ ان کے مقابلے میں آئیں، ان سے زیادہ سخت اور کاؤنٹر پریس کانفرنس کریں نا. وہاں پہ وہ کسی کو مارنے تو نہیں آئے ہوئے. لیکن نہیں بھائی، اب بولنے کی آزادی بھی نہیں ہے، اور ادھر کوئی تلخ بات بھی نہیں ہے. ایک پریس ریلیز ہے، اس کو کیوں اتنا پریس کانفرنس کو اتنا نہ وہ سکینڈل بنایا جاتا ہے، مزید مسئلے بنتے ہیں. تو جیل میں یہ صورتحال اب ہم آتے ہیں کہ چل کیا رہی ہے. ایسا نہیں ہے، انگیج کیا جا رہا ہے بی وائی سی کے ساتھ. کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، پھر درمیان میں بی ایل اے بی ایل ایف کی ایسی کارروائی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو بی وائی سی ایکٹیویٹی کرتی ہے اس کا فائدہ بی ایل اے یا بی ایل ایف کو ملتا ہے. یہ اداروں والوں کا ایک موقف ہے. تو رمضان سے قبل بھی کچھ مقتدرہ کے لوگ گئے، بات چیت ہوئی. بات چیت میں کون ہوتا ہے؟ مہرنگ ہوتی ہے اور شاہ جی صبغت اللہ صاحب ہوتے ہیں. تو شاید یہ کہیں نہ کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم چلیں گے، یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو وہ ہیں ہم وہ کریں گے، لیکن ریٹرن میں نہیں دینا چاہتے. اور وہ ایسی کوئی ڈیمانڈ ریٹرن میں چاہ رہے ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں یا ذرائع بتاتے ہیں. اب آگے صورتحال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور پھر آپ نے دیکھا، میں نے کہا کہ ہائی کورٹ کوئی راستہ نکالے گی نا. ہائی کورٹ نے بھی پھر دوبارہ کیس بھیجا اے ٹی سی کو. اب جو مہرنگ کی بہن ہے وہ یہ ان کا فرمانا ہے، کہنا ہے کہ یہی کسی کیس میں باقیوں کو ضمانت ملی ہوئی ہے، ان کو نہیں مل رہی ہے، اور ان کو اسی لیے مزید طول دیا جا رہا ہے. اب غیر ضروری ایشوز مت بڑھانا یہ دونوں کے لیے صحیح نہیں ہے. چیز یہی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے. ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک سوسائٹی میں جو کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے، اور کہیں یہ چیز نہ دکھے کہ دو فریقوں کی یہ ذاتی جنگ بن چکی ہے. اب چیزیں ہماری یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہماری جتنی وہ ہے کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز نہ بڑا چڑھا کے بیان کریں، نہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنائیں. وہ اس صحافت کے ساتھ چاہے میں 1 سال گزاروں، چاہے 1 دہائی گزاروں یا 1 دن گزاروں، جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے جھوٹ والی وہ ہم میں نہیں ہے. نہ مجھے جو ہے نا عاصم منیر نے زندگی دی ہوئی ہے، نہ بشیر زیب نے دی ہوئی ہے. زندگی دینے والا اور لینے والی ذات اس ذات کی ہے، اور ڈر بھی مجھے صرف اسی ذات کا ہے. تو اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا. شروع میں جب یہ لوگ گئے بی وائی سی والے، سختیاں تھیں، کیمرے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، ملاقاتوں میں بھی ایشوز تھے، لیکن پھر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا
پھر ایک دفعہ بیبو کو یہاں سے پشین شفٹ کیا گیا، تو 2-3 اس دوران سپریڈنٹ چینج کیے گئے، لیکن بعد میں پتہ چل گیا۔ اچھا، مہرنگ کے والد صاحب بھی جیل میں رہے ہیں، اسی جیل میں، اور یہاں آس پاس ہی ان کا گھر ہوتا تھا، تو اس کو پتہ تھا کہ کیا ہے جیل کا ڈیکورم، کیا ہے، کیا خیال رکھنا ہے، تو انہوں نے باقیوں کی نسبت خیال رکھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ جو باقی تھیں وہ نئی گئی تھیں، تو ان کے لیے مسئلے بھی بنے، لیکن مہرنگ نے بذات خود ایسا ایشو نہیں بنایا تھا، کیونکہ کہ اس کی پہلے سے وہ چیز اس کو پتہ تھا، کیونکہ اس کے والد کافی عرصہ یہاں پہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ پھر ایستا ایستا چیزیں آپ کیا کہتے ہو کہ تھوڑی بہت جو سختیاں تھیں وہ کم ہونے لگیں۔ پھر میں نے کہا مقتدرہ گئی، پھر موجودہ اے سی ایس ہوم جو ہیں حمزہ شفقات، یہ کمشنر تھے، یہ گئے مذاکرات کے لیے، وہ نہیں بنا۔ پھر میر خالد لانگو صاحب گئے تھے مذاکرات کے لیے، کیونکہ وہ بھی لانگو تھی، تو انہوں نے کہا کہ شاید ان کے ٹرائب کے بڑے ہیں، سابق وزیر بھی رہے ہیں، مانیں گی، لیکن میں کہیں نہ کہیں میں نے کہا نہیں، سب سے زیادہ شاید وہ ریٹرن میں ہی ایشوز آ رہے ہیں، تو نہیں مانے گئے۔ تو یہ چیز چلتی رہی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کو رمضان سے قبل بھی کچھ دن قبل بھی گئے تھے، لیکن پھر بات نہیں بنی۔ پھر آپ نے دیکھا جو بن جاتی تو شاید ضمانت ہو جاتی، وہ بات نہیں بنی تو شاید وہ نہیں ہوئی، اور دوبارہ چیزیں اے ٹی سی کو ہینڈ اوور ہو گئی۔ اچھا، اس دوران مہرنگ شاید ایف سی پی ایس کر رہی ہیں، یا جو بھی کورس کر رہی ہیں، اس میں غالباً 2 پیپر ان کے تھے، وہ بھی اس کے یہاں پہ آن لائن دلوائے گئے۔ اس میں یہ چیز ہے کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا تھا، آس پاس بہت سارے لوگ تھے، یہ ضرور ہے، ٹھیک ہے آپ نے کیمرہ لگانا ہے آپ لگائیں، لیکن جب وہ پیپر دے رہی ہوں تو زیادہ لوگوں کا آس پاس ہونا میرے خیال میں یہ کیا کہتے ہیں، ہراس کرنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے وہ کیا، اگر کوئی رکھنا بھی ہے تو ایک بندہ دور سے بیٹھ کے سپروائز کرتا رہے، زیادہ ہجوم بنانا، ایسا نہ لگے کہ وہ ہراس ہو رہی ہیں یا جان بوجھ کے اس کے لیے پرابلمز بنائے جا رہے ہیں۔ باقی جہاں تک کھانوں کی بات ہے تو کھانا ہدا جیل میں وہی انگریز کا دور ہے، ایک قیدی کا میرے خیال میں دن کا کوئی شاید 60 روپے سم تھنگ اتنا کچھ بجٹ بنتا ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے ان کا اتنا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یار وہ دور تھا اور آج کا دور ہے، جس طرح میں نے کہا 450 لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی، آج 1200 لوگ اس میں ہیں، تو کس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا ان بیچاروں کا، وہ تو کوئی جو بجٹ ملتا ہے اس میں پورا نہیں ہوتا، ہم لاکھ اختلاف کریں، لیکن جو وہاں پہ جیل وارڈن ہیں یا ان کی جو تنخواہیں الاؤنس ہے بہت کم ہے، ان کو بڑھانا چاہیے، اور ان کی ڈیوٹی نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا، 4 گھنٹے ڈیوٹی دن کو ہے، 4 رات کو ہے، یہ ایک عجیب اصول ہے۔ بھائی آپ دن کو یا رات کو بے شک 8 کی جگہ 10 گھنٹے رکھو، لیکن ایک پراپر وہ ہو، اس طریقے سے نہ آپ دن کو ان کو سکون کرنے دیتے ہو نہ رات کو کرنے دیتے ہو۔ اس کے ساتھ دوسرا جو ان لوگوں کو مطلب راشن دیتے ہیں وہ کچا دیتے ہیں کہ خود پکائیں، مطلب یہ مہرنگ لوگ ہو گئے یا ان کو ایک بیرک میں رکھا ہوا ہے، یہ بی برگ ہے اور شاجی ہیں، ان کو دوسرے میں رکھا ہوا ہے، یہ اپنا خود پکاتے ہیں، کبھی کبھی ان کے گھر والے بھی لے جاتے ہیں، تو اور ملاقات بھی تقریباً ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن ہوتی ہے، مطلب ویک میں آپ کہہ سکتے ہو کہ 2 ملاقاتیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ تو یہ سینیریو ہے۔ بہرحال ہیلتھ کی کنڈیشن کو دیکھیں، جو بھی اسپیشلسٹ ہیں کہ جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ بنتا ہے وہ آپ ضرور کروائیں، اور ایمرجنسی بنیادوں پر کرائیں اگر کوئی سنگین ایشو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی وہ ڈیلے ہوئی تو میں نے کہا کہ جو اسی دن نہیں لے گئے یا پھر وہ لکھنا پڑ گیا جج کو، اے سی ایس ہوم یا پولیس والوں کو، تو وہ یہی تھا کہ اسکواڈ آئے گا اور پھر لے جائے گا، تو وہ پھر آئے لے گئے، تو مطلب اس کو یہ کل پرسوں کی بات نہیں ہے، اس کو کچھ دن ہو گئے ہیں۔ باقی کیا ہے کہ ایک طرف یہ چیز ہے کہ ادھر چیزیں ریلیکس ہو گئی ہیں، جو سپریڈنٹ صاحب بھی آ گئے ہیں وہ بھی معقول بتائے جاتے ہیں، کوئی غیر ضروری ایشو نہیں ہوتے۔ اور ایک اور بات سب سے اہم ہے، اسی کے ساتھ وہ چیز ہمیں جیل میں ابھی وہ جو سپریڈنٹ شریف ہے یا وہ بتہ خوری اس طریقے کی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ نہیں ہے، اور یہی ہے کہ یہاں پہ جب وزیر داخلہ ہوتا ہے تو یہاں سے بتہ جاتا ہے اسی جیل سے، تو انہوں نے کہاں سے نکالنا ہے؟ یہی معصوم مظلوم قیدی کوئی شریف النفس جاتا ہے، کتنے قیدی یہاں پہ ہوں گے جو آپ کو لگتا ہے یار حقیقی مجرم ہے؟ نہیں ہے اس طرح، اکثریت بس کسی کو کسی طرح پھنسایا گیا ہے، کسی کو کسی طرح پھنسایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے
سسٹم کا. تو ان کو ایک وارڈ سے نکالنے کے لیے دوسری تھوڑی سوٹیبل جگہ دینے کے لیے پیسہ لیا جاتا تھا, تشدد نہ کرنے کا پیسہ لیا جاتا تھا, کوئی اور چیزیں کون سا دھندا نہیں ہوتا تھا وہاں, پھر ایک الگ دنیا ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ سپریڈنٹ چینج کر کے, کیونکہ جب یہ لوگ گئے سپریڈنٹ بننے کو کوئی تیار نہیں تھا, یہ تو بہت الجھ پڑتے تھے اور حالات بھی بہت زیادہ ٹینس تھے. تو وزیر داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ سی ایم کے پاس ہے. تو یہ ہے کہ وہ جو مار دھاڑ ہوتی تھی, مارتے کیوں تھے؟ یہی کہ پیسے نکالے نا. ابھی آپ بتائیں کتنی مار دھاڑ ہے؟ نہیں ہے, اگر ہے بھی تو بہت کم ہے. اور سنا ہے سپریڈنٹ جاتا بھی ہے اور پوچھتا بھی ہے ان سے کہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے. باقی اگر میں غلط بول رہا ہوں سپریڈنٹ کے بارے میں تو یہ مارنگ لوگوں کے خاندان والے بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کا رویہ ان کے ساتھ صحیح ہے یا کوئی انتقامی کارروائی ہوئی ہے یا کچھ ایسا ہے, تو وہ یہ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب ہم بلیم کریں نا, ہر جس کی اچھائی ہو اس کی اچھائی بیان کرو, جس کی برائی ہو اس کی برائی بیان کرو. تو حالات جو جیل کے ہیں وہاں پہ ظلم زیادتی یا وہ سرویلنس اب اس طرح نہیں ہے, معقول رکھا گیا ہے. لیکن جو بیماری والا ایشو ہے اس کو ایمرجنسی بنیادوں پر مزید ایڈریس ہو. جو ہمارا جو رپورٹ آئی ہے وہ ٹیکنیکل ٹیم بیٹھے اور اس کا جو پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے وہ ضرور ملنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو پریس کلب والا ہے, اور میں نے سینئر جو صحافی ہیں, لاکھ ہمارے اختلاف صحیح لیکن مجھے بہت دکھ ہوا, تکلیف ہوئی. سب سے اہم پریس کلب جس کی ایک شان ہوتی ہے, ہائی کورٹ اس کی ایک شان ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, جس طرح کہتے ہیں نا یہ پولیس والوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہاں ہماری جگہ پہ آ کے, تھانوں پہ آ کے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو, ہمیں کچھ کرتے ہو. تو اسی طریقے سے آپ کو اپنا تھانہ اتنا عزیز ہے, ادھر آپ الگ دنیا, کوئی عزت دار آدمی وہاں جو ہے نا نہیں بچتا, عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اور یہاں پہ صحافیوں کا گھر یہی ہے, یہاں پہ آپ آتے ہیں اور صحافیوں کے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی بد تہذیبی ہوتی ہے. اور یہاں تک مجھے صحافی بتا رہے تھے کہ نام نوٹ کیے جا رہے تھے کہ یہ صحافی ہے. تو بھائی جو بھی نقصان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے صحافی کون سا کچھ یہاں پہ اس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, وہ کسی دہشت گرد کا سہولت کار ہے, کوئی دہشت گردی کر رہا ہے؟ جو موقف جس کا آتا ہے 99 چیزیں چلتی ہیں, جو بیانیہ ہوتی ہے ریاست کا, جو یہ پولیس والے آتے ہیں ان کی چیزیں جو جہاں سے آتی ہیں, وہ کوئی اکا دکا خبر ان کی آئے, وہ پریس کانفرنس ہے وہ بھی نہ چلائی جائے. اگر اتنا وہ کرنا ہے تو پھر اپنا وہ چل دیں, یہ پریس کلب مطلب پھر بند کر دیے جانے چاہیے. اور میری یہ گزارش ہے کہ کوئٹہ پریس کلب جو ہے نا مزید کتنا جھکو گے یار, پتہ نہیں کیسے آپ لوگ آ گئے ہو, پتہ نہیں کیسے صحافی بن گئے ہو. اس سے زیادہ ہزیمت ہوتی ہے, اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کاش یہ تو پھر آپ پریس کلب کو اپنی عزت نفس, اپنی عزت, اپنا مان, اپنا گھر نہیں سمجھتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, پھر کمائی کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے, خوشامد اس کی اس کی, کروڑ پتی بن گئے, ارب پتی بن گئے, سب کچھ بنا لیا, بھائی بھی صحافی بنا لیا, بیٹا بھی صحافی بنا لیا, پورا رشتہ دار صحافی بنا لیے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن صحافت کہاں ہے؟ صحافت کے لیے سٹینڈ لینا کہاں ہے؟ ہم تو اس فیلڈ میں آئے ہر طریقے کے خطرات دیکھ کر اور تیار ہو کر. ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم کوئی جیلوں میں جائیں, تشدد برداشت کریں, یا یہ ہو یا وہ ہو, لیکن مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ان چیزوں سے ہم گزرے بھی ہیں, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس فیلڈ میں آئے ہیں تو ہم پر یہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن کرنے والے کو بھی اتنا ڈر ہو کہ آپ وہ صحافی ہیں کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, تو آپ اس کو آئینہ دکھا سکو, آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کروا سکو. جس دن یہ چیز ہوگی پھر میں دیکھوں گا یہ ترم خان بڑے بڑے جو آتے ہیں کیسے کرتے ہیں. اگر آپ لوگ ان سے ڈروگے, اب ڈی سی آپ لوگوں کو بتائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے تھریٹ ہمیں آ رہے ہیں, یہ چیز ہے, کیونکہ سوسائٹی میں پہلے ہی بولنے والے کتنے کچھ ہیں, جو ہم تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم دونوں فریقوں کے پوائنٹ آف ویو لے کر چلیں, کہیں خیانت نہ کریں. وہ تکلیف تو ہوتی ہے کہ میرٹ پہ کیوں کام ہو رہا ہے اس ملک میں, اور اسپیشلی صوبے میں. آپ کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ میرٹ پہ بولتے ہو اور میرٹ پہ کام کرتے ہو.
اگر آپ جھوٹ بولو، جھوٹ بیچو، دو نمبریاں کرو، کرپشنیں کرو، کچھ نہیں ہے. سچ بولو گے، آئینہ دکھاؤ گے، تھوڑا بہتری کا سوچو گے سوسائٹی کا، آپ کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. تو بہرحال اب میں نے کہا نہیں کہ میں تو تیار ہوں ہر قسم کی کنسیکوینسز کے لیے، اپنی صحافت کے لیے، کیونکہ میں بائی چانس نہیں بائی چوائس آیا ہوں، اور مجھے پتا ہے جس فیلڈ نے ہمیں لوگ بغیر ملے بغیر جانے ہم کہیں بیٹھ کے ہم پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے لیے پھر سٹینڈ لیں، مظلوم کے لیے سٹینڈ لیں، مخالف فریق کے لیے سٹینڈ لیں، کمزور فریق کے لیے سٹینڈ لیں، اور جو پریس کلب ہے، جو صحافت ہے، اس کی شان کو تھوڑا سمجھیں. اگر نہیں سمجھیں گے پھر کوئی بھی آ کے یہ ایسا ہی آپ لوگوں کو بے عزت کرے گا، آپ کی جگہ پہ آگے آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا. مجھے پتا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، اب ظاہری بات ہے جو نام نوٹ کر رہے ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہیں. اب ہمیں تو پتہ ہے عام ایس ایچ او کی، عام ایس آئی کی کیا وقت اور حیثیت ہے، لیکن جہاں بیک پاورفل لوگوں کی ہوتی ہے نا، وہ پھر زوراور لوگ بن کے آتے ہیں، وہ پھر آپ کو ہر طریقے سے عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ لوگ زوراور ہو، آپ لوگ کر لو، ہم کمزور لوگ ہیں. کمزوری کے اندر اپنے پیشے کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. جو اس کے ساتھ فرائض منصبی ہیں اپنی معمولی حیثیت کے مطابق ادا کرتے رہیں گے، چاہے ہم ایک دن رہے، ایک سال رہے، یا ایک دہائی رہے، یا ایک صدی رہے. چپ آپ لوگ نہیں کروا سکتے. ہاں اٹھا سکتے ہو، لاپتہ کر سکتے ہو، جھوٹے کیس ڈال سکتے ہو، مسخ شدہ لاش پھینک سکتے ہو، لیکن وقتی چیزیں ہیں. ہم سے پہلے بہت اچھے اور تھے، وہ چلے گئے، اب میرے جیسے چھوٹے موٹے آ گئے ہیں، ہم چلے جائیں گے، پیچھے ہم سے اور اچھے آ جائیں گے. تو فرق نہیں پڑنا، لیکن صرف یاد رکھا جاتا ہے دور، اور یاد رکھا جاتا ہے کہ بندے نے کس نے کیا کیا. اور ایسی بزدلی والی زندگی، ایسی بزدلی والی صحافت، ایسی بزدلی والی انسانیت، ایسی زندگی صدیوں والی بھی ہو، اس سے بہتر ہے کہ انسان 1 گھنٹہ باعزت ہو کر مر جائے. انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.